کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اگر واقعتاً دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکالرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا، اکیلے میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے موجود تو ہے، تلاش آپ نے کرنی ہے۔ ہر جگہ آپ کو کنزیومرزم نظر آئے گا، اب وہ چاہے آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے، چاہے وہ آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئے، چاہے وہ آپ کو اسلامک دعویٰ کے اندر نظر آئے۔ دس از ہیپننگ کہ ہمارے مدرسے میں اگر آپ حفظ کے مدرسے میں چلے جائیں تو مطلب اٹس اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس۔ ہم ابھی حفظ کا مدرسہ اپنے ادارے میں کھولنا چاہ رہے ہیں، تو ون آف دا مین کی ایلیمنٹ وی آر ڈسکسنگ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور ہم نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں حفظ قرآن کا مدرسہ نہیں کھول رہے، حب قرآن کا مدرسہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جا چکے ہیں اور شاید اور تباہی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ویژن بنائیں، ایک پرپس بنائیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Hablullah. Here we reconnect modern lives with timeless truth through the rope of Allah. I am your new host Tayyib Ibrahim and I will be continuing this series forward. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، he is very much deep embedded in Islamic knowledge and also he is in tune with the challenges of the generation, the modern generation. تو کیسے ہیں آپ اسحاق ابن صادق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج کی جو یوتھ ہے اس کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، کوئی انٹرنل چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، اتنے زیادہ ازم اسکزمز ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، گھر میں بھی، باہر بھی، سوسائٹی میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی۔ تو آپ کو بھی، آپ بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں اور میرا بھی اتفاق ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ لیکن دیر از سم تھنگ ایمپٹی ان سائڈ آف می، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنس ہیں اور اس کو اوور کم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر فار ہوسٹنگ می ہیئر ابل اللہ۔ دیکھیں، جو مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ ایمان تو لے کر آئے ہیں، اسلام تو لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کا وہ جو ایک اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، وہ تعلق ہے، وہ مسنگ ہے۔ اینڈ آئی بلیو دیٹ ون آف دا ریزن دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے ابھی یہ تک اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا نہیں ہے جس طرح پہچاننا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجوہات ملٹیپل ہیں۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ریپرزنٹیشن خدا کی گئی وہ بڑی خراب کی گئی ہے۔ یعنی جب بھی ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ نماز پڑھنی چاہیے تو اس پہ جو پڑھنے کا ریزن بتایا گیا وہ کیا ہے کہ آپ کو عذاب، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو جہنم ملے گی۔ کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اس کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، اس کی عبادت سے ہمیں کیا ملے گا، ہم نے یہ نہیں بتایا گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی ریپرزنٹیشن اس انداز میں غلط ہوئی۔ پھر دوز ہو آر دا فلیگ بیئررز، دوز ہو بیسکلی ریپرزینٹ اسلام، یعنی مولوی حضرات، دیندار طبقہ جو ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، بالکل ایسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا گیا اپنے عمل سے، اللہ کا تعارف اپنے عمل سے جو کرایا وہ بڑا ہی خطرناک کرایا۔ یعنی آپ کو مدارس میں مار پیٹ نظر آتی ہے، ایک اگر مولوی کسی سے اس کے سامنے بولیں تو ایک یعنی اس کے ذہن میں جو چہرہ آتا ہے وہ ایک کسی دہشت گرد کا، اور اس میں obviously میڈیا کا بھی اپنا ہاتھ ہے اور انٹرنیشنل جو مسائل ہیں اس کے اپنی ریزنز ہیں، لیکن بہرحال جو ریپرزنٹیشن ہوئی اسلام کی وہ بڑی خطرناک ہوئی، وہ بڑی مطلب بہت ہی برا مولوی پیش کیا گیا، برا انداز پیش کیا گیا، ماننے والا پیش کیا۔ کل بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک یو کے میں جو خاتون ہے انہوں نے اپنے بچے کو سبق یاد نہ کرنے پر بھی مار کے اس کو جان سے ہی مار دیا۔ ایسا ہی ہے۔ سو دس ہیپنس، دس از ہیپننگ کہ ہمارے مدرسے میں اگر آپ حفظ کے مدرسے میں چلے جائیں تو مطلب اٹس اے ٹرامیٹک ایکسپیرینس۔ ہم ابھی حفظ کا مدرسہ اپنے ادارے میں کھولنا چاہ رہے ہیں، تو ون آف دا مین کی ایلیمنٹ وی آر ڈسکسنگ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور ہم نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں حفظ قرآن کا مدرسہ نہیں کھول رہے، حب قرآن کا مدرسہ کھول رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ہم خدا کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، رسول کی محبت،
اس پہ کام کریں، نہ کہ ہم کانٹینٹ ڈلیور کرنے پہ جو ہے نا وہ فوکس کریں. انفارچونیٹلی چاہے وہ درس دروس ہوں، چاہے وہ ہمارے لیکچرز ہوں، چاہے وہ قرآن حفظ کرانے کا مدرسہ ہو، وہ بڑی بری ریپرزنٹیشن ہوئی. تو مختلف آئی تھنک اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں، ملٹی لیئر پرابلم ہے، ان ملٹی لیئرز پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اس میں اس طرح نہیں لگتا کہ ایک وجہ ہمارے جو یہاں پر ریلیشن شپ کلچر شروع ہو گیا جو ویسٹ سے ہم نے امپورٹنٹ کی ہے، بہت زیادہ لوگ ایموشنلی اٹیچ ہیں، حتیٰ کہ دیندار طبقوں میں اس طرح کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار لوگ بھی ریلیشن شپس ہیں اور ایموشنلی اٹیچڈ ہیں کسی کے ساتھ. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ وجہ ہے تو اس کو کس طرح چینلائز کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ریلیشن شپ، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. دس از ناٹ اے ماڈرن ایشو. یہ کوئی ماڈرن ایشو نہیں ہے کہ آج کے دور میں لڑکوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی یا خواتین کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ تعلق رکھیں. اس کے دو اینڈز ہیں. ایک آبویسلی انہوں نے ہائپر سیکشولائز سوسائٹی کو فروغ دیا، انہوں نے باقاعدہ اس طرح یعنی سوشل میڈیا کے تھرو، مارکیٹنگ کے تھرو ایسی تحریکیں چلائیں کہ ہاں، تو وہ تو کیا لیکن بہرحال بنیادی طور پہ انسان کے اندر یہ خواہش موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. تو یہ بنیادی طور پہ موجود ہے. پھر آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں تو ہمیں مشہور واقعہ پتہ ہے کہ ایک نوجوان آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں فلاں خاتون تیار ہے، شی از ریڈی، آئی جسٹ وانٹ یور پرمیشن کہ میں یہ کام کر لوں. بر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے سمجھایا وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو اٹس ناٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ریلیشن شپ کا مسئلہ موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کس طرح کریں. اینڈ دیر از اندر حدیث اینڈ دیر از اندر انسیڈنٹ ان دی سیرہ، اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں. فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فضل بن عباس جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حج کے موقع پر، حج کے سفر میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑے پہ، گدھے پہ، کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک خاتون آئی، گھوڑا تھا اونٹ تھا غالباً. تو ایک خاتون آئی، ایک نوجوان لڑکی آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھ رہی ہے. ان سوالات کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. وہ سوالات پوچھ رہی ہے. فضل بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ فضل بن عباس اس لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیتے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو دو چار چپیڑ لگاتا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے مولوی صاحب کے سامنے. ہاں، مولوی صاحب کے سامنے کر رہے ہو، صحابی کی بات کی بات ہے. پہلے تو مولوی صاحب کے سامنے تم یہ کام کر رہے ہو، ہاں تمہیں تمیز نہیں ہے ابھی، مطلب وہ کوئی تمہاری کوئی بہن ہے، یہ ہے، اس طرح کے الفاظ ہم شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فضل کا چہرہ پکڑا، ایسے ہاتھ رکھا ان کے گال پر اور ادھر موڑ دیا. That's it. فضل بن عباس نے تھوڑی دیر بعد پھر دیکھنا شروع کر دیا. وہ خاتون ڈسکشن ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کیا. وہ خاتون لڑکی چلی گئی ہے سوال پوچھ کے، اپنا جواب حاصل کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا کے بیٹے تھے یا ابن عم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ آج کے دن، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلق کو بلڈ کر رہے ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو، تم میرے کزن ہو. اینڈ دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ سیئنگ کہ تم نبی کے سامنے کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، کچھ بھی نہیں. یعنی جو پرسنل ذاتی تعلق ہے اس کو بنیاد بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن جو اپنی آنکھوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہی تمام برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ڈیل کیا. تو ایشو جہاں تک ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، یہ ویلڈ جینوئن ایشو ہے اور یہ واقعتاً مسئلہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں. اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھا، اس کے پیچھے ایک اور ریزن یہ ہے، یہ میری گزارش ماں باپ سے اور اساتذہ سے ہوگی کہ آپ کا تعلق جتنا بہتر ہوگا اپنے بچے کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کو یہ بات سمجھانا آسان ہوگی. اس میں جب لڑکی جاتی ہے یا لڑکا جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر، پہلی دفعہ ایکسپوز ہوتے ہیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ پراپر طریقے سے. یعنی ویسے تو ہوتا ہے کالج میں بھی ہو جاتا ہے، اسکول میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یونیورسٹی میں آپ کو ایک کھلا ماحول ملتا ہے
آپ کیفے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, آپ کی بیچ میں گیپس بھی ہوتے ہیں, ایک کلاس کے بعد آپ کے پاس آپ کو 2 گھنٹے مل جاتے ہیں. ہاں, تو پھر پروجیکٹ ساتھ کرنے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. تو اس میں کیونکہ گیپ آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو ایک موقع ملتا ہے, اپرچونیٹی ملتی ہے, سو اپرچونیٹی ایکسرسائز کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس ٹائم پر ماں باپ کے ساتھ تعلق, ماں باپ کا اپنے بچے کے ساتھ تعلق جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے استاد ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, بہت مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ ڈیفیکلٹ کانورسیشن کو آسان کر دیتا ہے, اور ڈیفیکلٹ کانورسیشن جو ہے وہ تعلق کو بہتر بناتی ہے. اٹس اے سائیکل. جتنا زیادہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کریں گے اتنا زیادہ آپ تعلق بہتر کر سکیں گے, اور جتنا تعلق بہتر ہوگا اتنا آپ بڑی سے بڑی بات بھی سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سب سے پہلا کام ہے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ تعلق. اور جب یونیورسٹی میں جب جاتا ہے اور پھر کوئی کہہ دیتا ہے, کوئی لڑکا کہتا ہے کہ تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, تو اس کو پہلی دفعہ کسی نے زندگی میں بولا ہوتا ہے کہ تم خوبصورت ہو, تم یعنی اس کی تعریف کی ہوتی ہے. حالانکہ یہ کام باپ کو اور ماں کو کرنا چاہیے اپنے بچے کے بارے میں. اسی طریقے سے لڑکے کو وہ جو ہے نا, وہ شاید لڑکی کہتی ہے یو آر اسمارٹ اینڈ یو آر کیئرنگ اینڈ لونگ ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو جب وہ پہلی بار سنتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو میں تو ایک الگ دنیا میں آیا ہوں, کوئی مجھ سے محبت کرنے والی بھی دنیا میں پیدا ہو گئی ہے, تو وہ جب اس طرح ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کے اندر یہ ضرورت موجود ہے. سو جب پہلی بار یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دنیا ہی الگ ہوتی ہے, کیونکہ گھر میں تو اس کو نکما کہا جاتا تھا, اس کو تو کاہل کہا جاتا تھا, اس کو بیش کیا جاتا تھا. ہاں, اس کو یعنی اس کی جو سیلف اسٹیم تھی اس کو تباہ کر دیتے. تو آج تو پہلی دفعہ اس کو کوئی ایک اسٹیپ ملا ہے جہاں پہ وہ اپنی سیلف اسٹیم کو ری بلڈ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں کام کریں. باقی دیکھیں جو لڑکوں کے لیے اگر کوئی بندہ اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, تو ہمارے دین کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کام کرنا ہے. یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں صبر کیسے حاصل کروں, تو صبر کر کے ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا جی میں تقویٰ کیسے حاصل کروں, بھائی تقویٰ پریکٹس کر کے ہوگا. تو اسی طریقے سے جو کام ہے, نماز کیسے پڑھوں, بھائی نماز پڑھ کے نماز پڑھے. ہاں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اسٹیپس بتاؤں 15-20 کہ بھائی یہ کریں گے تو آپ یہ کریں گے. اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے لانگ ٹرم میں کیا چیز آپ کو فائدہ دے گی. کیا یہ خاتون آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دے گی, کیا یہ لڑکا آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ دے گا. خاص طور پہ خواتین کے لیے ضروری ہے یہ بات سمجھیں کہ لڑکے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جس طرح آپ سوچ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح لوئل نہیں ہوتے ہیں. یعنی ان کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, ہر چیز بالکل. وین یو انویسٹ یور سیلف ایموشنلی انٹو ون پرسن اینڈ in a few months or a year he will leave you, because اس کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے. اور شریعت نے اس جو آپ کی جو ایموشنل انویسٹمنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے نکاح کا کانٹریکٹ دیا ہے کہ he is not just using you, he is basically responsible of you. پھر وہ اللہ کے جواب دہ بھی ہیں, اور پھر وہ معاشرے کے اندر بھی ایک جواب دہ ہے کہ بھائی یہ تمہاری بیوی تھی, تم نے اس کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. یعنی اس کے اوپر ایک ڈیورس کا ڈبہ اور ایک وہ جو وچ از ایک ٹیبو بھی ہے اس کو اپنی سائڈ پہ. لیکن بہرحال ایک مسئلہ تو ہے کہ آپ کسی کو یعنی اگلی بار کوئی وہ کسی کے ساتھ بھی تعلق میں یا کسی کے ساتھ پروپوزل بھیجے گا تو پیپل ول انویسٹیگیٹ کہ بھائی تم نے مطلب ہوا کیا تھا. پاس اینڈ پلے نہیں نہ کر پائے گا. ہاں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ پرسوں کسی کے ساتھ. اٹ ول ٹیک ٹائم. یعنی یہ کوئی مطلب ایک پروسیس ہے, سیریس ہوگا اس بارے میں اور اس کو ایسے سیریس جانے گا. تو شریعت نے آپ کی جو سینکٹیٹی ہے, آپ کی جو ایک عورت اور ایک مرد ہونے کی جو ایک حیثیت ہے, اور پھر آپ کا جو سائیکالوجی ہے, آپ کی جو نفسیات ہے, آپ کے ایموشنز ہیں, اس کی پروٹیکشن کے لیے پورا پروسیجر بنایا. اس پروسیجر کو فالو کر کے اگر آپ کوئی بھی لڑکا کسی کو پسند ہے, کوئی لڑکی کسی کو پسند ہے, ایک پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. اینڈ دین مطلب if you believe that person, you really care about that person, then you have to do this contract. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ ریلیشن شپ میں ہے تو پھر اس کو فوراً شادی کی طرف چلے جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ how much he is serious about the relationship and how much he is ready for this responsibility. Because یہ تو مطلب انفارچونیٹلی عجیب بات ہے کہ ہم لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے ماں باپ نہیں کرنے دیتے. بھائی تم صبح سے شام تک کرتے کیا ہو؟ میں تو پلے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوتا ہوں. پلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے آپ
شادی تو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اور پھر کہانیاں کہتے ہیں دیکھیں محمد بن قاسم نے جو ہے نا وہ 13 سال میں شادی کر دی تھی. یہ کسی کو یاد نہیں رہتا 17 سال میں اسے سن فتح کر لیا تھا. بالکل ایسے ہی. آج کل کے تو 17 سال کے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جو سوشل میڈیا پہ اب اتنا زیادہ اسلامک کانٹینٹ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جو دینی طبقے کی طرف سے آ رہی ہے, سوشل میڈیا اوور ویلمڈ ہے کانٹینٹ سے, کچھ لوگ کنزیوم بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کنزیوم کرتے ہیں ایکچولی. اس کو آپ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں, پازیٹیو سائڈ پہ دیکھتے ہیں, اس کو مطلب کس طرح, اگر فار ایگزامپل میں نے سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہا ہوں, اسکرولنگ کی عادت ہے, میں دیکھتا ہوں, تو مجھے اس کو کس طرح فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی, اس کو کس طرح آپ مطلب. یہ بڑا مشکل سوال, بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن یہ مشکل سوال ہے. اصل میں اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. میں کوشش کرتا ہوں میں ایک ایک کر کے 2-4 اینگلز آپ کو بتا دوں. ایک اینگل یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ایک کنزیومرزم کی سوسائٹی میں رہتے ہیں, یعنی ہر جگہ آپ کو کنزیومرزم نظر آئے گا. اب وہ چاہے آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے, چاہے وہ آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئے, چاہے وہ آپ کو اسلامک دعویٰ کے اندر نظر آئے. اینڈ آئی ایم بینگ آنیسٹ اینڈ آئی ایم پارٹ, یعنی پارٹ آف دا پرابلم. ٹھیک ہے, اس پرابلم کا میں بھی کسی حد تک پارٹ ہوں. ہمارے بہت سارے دوست احباب اسلامک دعویٰ کے اندر جو بھی ہیں, ہم کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم میں پارٹ پلے کر رہے ہیں. ہمیں ریئلائزیشن ہونی چاہیے, کم از کم ہم ایک ریئلائزیشن پہ ضرور رہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک براڈر پرسپیکٹو میں یہ ایک پرابلم ہے, کیونکہ کنزیومرزم ہے نا. کنزیومر آپ لوگ جو چاہتے ہیں آپ وہ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو لائکس فالوئنگ, آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ بکے بیسکلی. اب آپ کا پروڈکٹ کانٹینٹ ہے تو وہ پروڈکٹ بکے گا. اگر آپ کا پروڈکٹ کپڑے ہیں تو وہ بکیں گے. تو ہر طرح سے آپ سوچیں نا کہ ایک کپڑے والا کپڑے کو بہترین طریقے سے کیوں پیش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کنزیومر کو خوش کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے کانٹینٹ کو اس انداز میں کیوں پیش کریں, کیونکہ آپ کا ایک کنزیومر ہے اور آپ اس کنزیومر کی سائیکی کو جانتے سمجھنے کے بعد آپ اس کو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, جو اس کو ضرورت ہے وہ نہیں. یعنی آپ کسی کو سخت الفاظ نہیں بول سکتے. آج کے معاشرے کے اندر ایک اسلامک داعی جو ہے وہ سختی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا. سختی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کسی کو بیش کرنا, لیکن سختی سے مراد یہ کہ ہاں ریالٹی چیک دینا, بتانا کہ بھائی اس کا عذاب بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ عذاب. یعنی ہم بس ایک میٹھا میٹھا دین ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. تو کنزیومرزم کی ایک سوسائٹی ہمارے, ہم ایگزیمز بھی ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب سب کچھ ہی صحیح ہے. مطلب اس کو پھر کس طرح چینلائز کریں. فار ایگزامپل جو یہ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کو یہ تو سینس نہیں ہے کہ اس کو فلٹر آؤٹ کس طرح کرنا ہے. تو پہلی یہ ایگزیکٹلی اگلا پوائنٹ میرا یہ تھا. تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ پرابلم ہے کیا, ایک براڈر پرسپیکٹو. پھر جو کنزیومرز ہیں جو اس کو کنزیوم کر رہے ہیں ان کے لیے وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں, یا اس کو پرابلم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کہ دیکھیں پہلے دور تھا کہ ہمارے لیے نا چیزوں کو سمجھنا, چیزوں میں انٹرسٹ لینا آسان تھا. آج کے دور میں انٹرسٹ لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہر چیز ہمیں بورنگ لگتی ہے. یعنی کیونکہ اتنا انٹرٹینمنٹ ہے, اتنا زیادہ فلیشی ورک ہے, فلیش ہر جگہ, کیمرہ, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی وقت اگر بور ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بچہ اگر آدھا گھنٹہ بھی خالی بیٹھا رہے نا, تو وہ آدھا گھنٹہ تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر کبھی ہو بھی جائے کہ وہ آدھا گھنٹہ اس نے کچھ نہیں کیا, تو اس کو ایک بے چینی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں, مطلب آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. اچھا وہ جو 5 گھنٹے اس نے فون پہ لگا دیے وہ ویسٹ نہیں ہے, وہ پروڈکٹیو ہے. لیکن جو اس نے آدھا گھنٹہ اگر کسی طور پہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کر رہے ہے, اپنی کوئی زندگی کے بارے میں سوچ و فکر کر رہے ہے, تو وہ تو ضائع ہے. تو یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جا چکے ہیں اور شاید اور تباہی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ویژن بنائیں, ایک پرپس بنائیں. جب تک آپ کا پرپس نہیں ہوگا زندگی کا, تب تک آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے. آپ کبھی کوئی ریل سن لیں گے, کبھی کوئی ریل چلے جائیں گے, کبھی اس اسپیکر کو چھوڑ کر اس اسپیکر پہ چلے جائیں گے, دین اس اسپیکر کو چھوڑ کر اس اسپیکر پہ چلے جائیں گے. کبھی آپ کسی کے پھنکے, یعنی
فالوور اینڈ فین بنیں گے, پھر کبھی کسی اور کے فین بنیں گے, کبھی کسی اور کے فین بنیں گے. ایک دور تھا, میں نام لے رہا ہوں, مرضی آپ لوگ کاٹنا چاہیں تو کاٹ دیجیے گا. ایک دور تھا نعمان علی خان بہت مشہور تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا, لیکن اب وہ جب ان کا کانٹینٹ ریپیٹ ہونے لگا, لوگوں کو لگا نہیں یار اب اس میں وہ چارم نہیں ہے, دین پیپل موو ٹو مفتی مینک, اینڈ مفتی مینک کے بعد پیپل موو ٹو سم ون ایلس, اینڈ دین اٹس مطلب پیپل آر موونگ فرام, یعنی وہ ان کی جو ویورشپ ہے وہ فالو وہ ان کی فالوورشپ چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہی ہے, اینڈ دین ان کو چھوڑ کہیں اور جا رہی ہے, اینڈ اٹس موونگ, اٹس کانسٹنٹ موونگ. یعنی وہ اسپیکر جو آج سے 10 سال پہلے مشہور تھا اب وہ مشہور نہیں ہے اس طرح. از اٹ بیکاز کہ مطلب وہ وہی والی بات آپ کی والی کہ وہ والا کانٹینٹ نہیں دے رہا جو کنزیومر کو پسند ہے, یا پھر نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس اے ریپیٹیٹیو کانٹینٹ. ہاں, اور دین تو ریپیٹیشن ہی کا نام ہے, مطلب کوئی نیا دین تو لا نہیں سکتے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. فذکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ریمائنڈ کراؤ. ریمائنڈ آپ کس چیز کا کراتے ہیں؟ جو پہلے پتا ہوتا ہے. جو پہلے پتہ ہوتا ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ریمائنڈ کرانا ہے, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کانٹینٹ کو, اور یہ وہ ریپیٹیشن ہے جو کہ تمام انبیاء نے کی ہے. یعنی شروع دن سے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے ان سب نے اسی کانٹینٹ کو کہا ہے کہ ایک اللہ کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کا ایک ہی کانٹینٹ ہے, اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو ہر نبی جو ہے وہ ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ, اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ, گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ کی عبادت میں آ جاؤ, شرک سے بچ جاؤ. یہ کانٹینٹ تو ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بات, یہ ریئلائزیشن بھی ہونی چاہیے. باقی سولوشن یہی ہے کہ آپ اگر واقعتاً سنسیئرلی دین پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی ایک اسکالر کے ساتھ اسٹک کرنا پڑے گا. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ مطلب ہم دین لیتے ہیں آج کل انفلوئنسر سے رادر دین اسکالرز, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے, اس کی وجہ تو ملٹیپل ریزنز ہیں. اگین ہر چیز کو جو ہے نا ہمیں گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ایک تو ریزن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ خدا کے ریپرزنٹیشن کرنے والے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ صحیح نہیں کیا. اس کی مختلف وجوہات ہیں, اس کے نیچرل ریزنز بھی ہیں, اس کے ان کے خود کے بنائے ہوئے آئیڈیالوجیز ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہیں, اسکالرز نے خود بنائی ہیں, جو یعنی دیندار لوگ ہیں انہوں نے خود بنائی ہیں. کچھ معاشرے نے ان کو بنا کے دے دیا ہے کہ ایک مولوی ایسے ہی ہوتا ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو. پھر ایک ویسٹ نے ہمیں مولوی کا تصور دیا ہے کہ مولوی کو یہ کرنا چاہیے. جب کولونائزیشن ہوئی, استعماری طاقتیں ان ملکوں میں آئی جہاں پہ مسلمان تھے, تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا. اینڈ دین ان کے اندر اپنا جو آئیڈیالوجی تھی کہ مولوی جو ہے وہ اس کا تعلق اسٹیٹ سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا تعلق معاشرے سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا تعلق ان کو انفیریئر بنا دیا, ان کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا, جو کہ کرسچینٹی کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا جب کرسچینٹی میں یہ کام کر گیا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں, کیونکہ یہ بڑی طاقت بن جاتے ہیں. اگر یہ مولوی کو اگر آپ چاہے وہ کرسچینٹی میں دیکھ چکے تھے, پوپ کا جو ایک انفلوئنس تھا, تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی طاقت بن جاتی ہے اسٹیٹ کے ساتھ اگر یہ مل جائے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو, یہ الگ الگ کر دو. تو یہ وجوہات بھی ہیں. پھر اس گیپ کو جب ہمارے انفلوئنسرز نے اس کو آ کے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس میں اپنا کام شروع کیا, تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سنسیئرٹی ہے, ہونی چاہیے اور تھی بھی, لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ کس کام کے لیے کس وجہ سے آئے تھے. انیشلی وہ کہتے تھے کہ ہم ایک گیپ کو فل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایک برج بننا چاہ رہے ہیں, بٹ اب وہ برج نہیں ہے, وہ گول بن گئے ہیں. چاہے ان کی اپنی وجوہات ہیں, چاہے لوگوں نے ان کو اپنا گول بنا دیا ہے. بالکل ایسے ہی کرنے کا ضرورت یہ ہے, کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اگر واقعتاً دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسکالرس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا, اکیلے میں بیٹھنا پڑے گا, ان کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کسی گاؤں گوٹ کے مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ. دیر آر اسکالرز ان ایوری سٹی آف پاکستان جو کہ اچھے سمجھدار پڑھے لکھے یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے, یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے موجود ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ تعلق میں چلے جاؤ گے, آپ ان کے ساتھ تعلق بناؤ گے, دین یو ول انڈرسٹینڈ اے لاٹ آف تھنگس جو آپ کو سوشل میڈیا پہ سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں کیونکہ میرا پاس ایکسپیرینس مختلف اداروں کے ساتھ ہے, میں یہ ساری جو ادارے یہاں پاکستان میں موجود ہیں تقریباً ہر کسی کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور ٹائم بھی اسپینڈ کیا ہے ان کے اداروں میں. میں نے دیکھا ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارے پاس یہ میسیجز آتے تھے کہ آئی وانٹ بی لائک یو, آئی وانٹ بی لائک یو. اور واٹ ڈو یو مین بائی لائک می, مطلب میری طرح کیا مطلب ہے بھائی. ایک اسٹیٹس تو میرا یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, ایک اسٹیٹس یہ ہے کہ میرے بہت سارے فالوورز ہیں,
اور میرے ساتھ سیلفی کھنچوانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ پکچر کھنچوانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ اسٹیج مجھے اسٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، میرے اسٹیج پہ کوئی بات کریں گے تو واہ واہ کرنے والے، مطلب دس از آلسو ون سائڈ آف مائی لائف. And there is another side of my life which you don't know, which is very serious, maybe dark, and there are a lot of sins جو کہ آپ کو نہیں پتا. بالکل Do you want to be like that as well? کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. بالکل تو کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جب آپ ان کی گہرائی میں آپ ان سے ذرا تنقیدی انداز میں پوچھیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ جو آپ کا گلیمر، ہاں آپ کا جو شوشہ ہے نا، آپ کی جو واہ واہ ہے، آپ کی جو گلیمر سائڈ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے تو اللہ کے نبی نے منع بھی کیا. بالکل ایسا ہی ہے. عجب سے منع کیا، تکبر سے منع کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عجب کا لباس، یعنی جو جس پہ لوگ امیز ہوئے نا کہ واہ یار کیا لباس پہنا ہوا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سبحان اللہ، دس از سو عجیب. پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آئی ایم شیئرنگ اٹ کہ انفارچونیٹلی جو ہمارے تھوڑے سے سمجھدار پڑھے لکھے پیسے والے مولوی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے لباس کو عجب بنا لیا. یعنی آپ جو ہمارے امام کعبہ پہنتے ہیں وہ لباس ایک ایکسٹرنل لباس ہوتے ہیں ان کا. I don't know if that's a Saudi policy یا نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیوں پہنتے ہیں. لیکن I never understood کہ یہ پاکستان کے لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، یعنی آپ نے وہ ایک اوپر سے ایسے پہن لیا کالے کلر کا ایک اس میں یہاں پہ گاؤن پہن لیا، اور اوپر سے یہاں پہ گولڈن کلر کا اس پہ پٹی چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے آپ نے ایسے شماغ پہن لیا ہے، اور جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ نا بڑے ایسے انداز میں بات کرتے ہیں، ایکسکیوز می، مطلب I never understood کہ why is this happening. مطلب یہ کیوں یہ یعنی why is this تکلف، یہ تکلف کیوں آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زبردستی ایک ایکسٹرنل لباس کہ آپ دوسروں سے ڈفرینٹ لگیں. ہمارے نبی کے بارے میں، یہ میرے درد دل ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں. I don't know یہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5-6 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے تو باہر سے اگر کوئی شخص آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بالکل ایسی جریر ابن عبداللہ کی مثال ہے نا اس میں، کہ جب آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے نبی کا. یعنی آپ سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی واقعتاً عجب کا لباس اور واقعتاً کسی کو ڈفرینٹ لگنا چاہیے تھا، اگر کسی پہ جج لگتا، سوٹ کرتا تو ججتا اگر کسی پر، تو وہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اختیار نہیں کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم اختیار کر رہے ہیں اگین کنزیومرزم کی طرف، کنزیومرزم کی سوسائٹی کو، جو چیز بکتی ہے پھر وہی دکھتی ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو ایک ٹریڈیشنل طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ کی بھی شجرہ انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں بھی آپ اس طرح کی تعلیم اور تربیت کرواتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل راؤٹ کیا ہے دین کو سیکھنے کا، اور اس میں مطلب کیا فوائد ہیں، اور وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کو ریپلیس کرنا چاہیے، یا کیا اس کی فوائد اور نواقص؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دیندار اداروں کو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اپنے یعنی اپنے کام کو سمجھانے کے لحاظ سے، اٹ ہیز ٹو بی ڈن، وہ کرنا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو ہمارے پری ریکوزٹس ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ کمپرومائز نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریزنٹیشن کے ذریعے آپ سمجھا سکتے ہیں تو پریزنٹیشن استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے اسمارٹ بورڈ استعمال کرنا ہے، اسمارٹ بورڈ استعمال کریں، بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو امام الشافعی رحمہ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیس لائن ہے، وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، اور اختلاف کرنے کا حق ہے ان کو. کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیان، کہ اے میرے بھائی تم علم حاصل نہیں کر سکتے، میں تمہیں بتاتا ہوں سوائے ان 6 چیزوں کے، اور وہ ان کی تفصیل میں بھی اگلی بات میں بیان کرتا ہوں. ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ. ذکاء یعنی انٹیلیجنس، جو یعنی عقل مند ہونا چاہیے. بے عقل شخص علم حاصل نہیں کر سکتا. ذکاء اپنے انٹیلیجنس کو بہتر کریں، اور یہ ہمارے مدارس کو، انسٹیٹیوٹس کو، ماڈرن انسٹیٹیوٹس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو بڑھائیں. ذکاء.
وہ حرص یعنی ایگرنس، ان کے اندر وہ تلاش کویسٹ بھی ہونی چاہیے، وہ ایک تلاش ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ان کو گھر میں جا کے دے رہے ہیں علم، آپ ان کو جو آن لائن سسٹم کا مسئلہ یعنی اچھی بات بھی ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ حرص ختم ہو جاتی ہے، کہ ہم ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یعنی اپنی جو ایک خواری لگتی ہے ٹریول کرنے میں، ٹائم اسپینڈ کرنے میں، وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ اجتہاد، اگین محنت، کوشش. اور بلغا سے مراد دو چیزیں، ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی، دوسرا یہ ہے میچورٹی. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں بلغا کے اندر. تو یہ تو ہو گیا 4. پھر صحبت استاذ و طول زمان، کہ استاد کی صحبت، استاد کے ساتھ تعلق، ٹائم اسپینڈ کرنا استاد کے ساتھ. ہمارے ماضی کے اندر جو علماء بڑے بڑے نام آپ کو دکھتے ہیں، ابن تیمیہ، غزالی، ابن قیم، امام الشافعی، احمد بن حنبل، مالک، ابو حنیفہ، یہ they were great giants رحمہم اللہ. they were great giants ماشاء اللہ. but if you try to find out what was common in them was spending time with their teachers. امام احمد بن حنبل، میں نے آپ کو ابھی سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اپنے مجلس کے اندر 5000 اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے تھے، لیکن دا سیریس اسٹوڈنٹس آف نالج، یہ جو لکھا کرتے تھے وہ 500 کے قریب ہوتے تھے. باقی 4500 کیا کرتے تھے؟ دے یوز ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیئر ٹیچر احمد بن حنبل رحمہ اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں انگزائٹی ہوا کرتی تھی، ہمیں کوئی بات پریشانی ہوا کرتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آ کے ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. وی جسٹ یوز ٹو سی ہم، ہم ان کو صرف دیکھا کرتے تھے اور اور ان کو دیکھا کرتے تھے، اور اس سے ہمارے دلوں کی تسکین حاصل ہو جایا کرتی، یعنی ہمارے دل جو ہے نا وہ ایک سکون میں آ جایا کرتے تھے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ استاد کی جو ہے نا صحبت بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے، جو کہ آپ کو آن لائن لرننگ میں، یوٹیوب لسننگ میں نہیں مل پاتی اس طریقے سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اگلا سوال یہی تھا کہ ایمان اور جو انگزائٹی ہے، کین دے کوریلیٹ، کو ایگزسٹ؟ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. مسلمان کو انگزائٹی ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس میں کوئی پرابلم ہے. اٹس اے فیز آف لائف جو کہ ہر دل کی انسان کو کیفیت ہے آتی ہے. نا، دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کا دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایک ایمانی تناظر میں کسی کو انگزائٹی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایمانی تناظر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایمانی تناظر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایمان کے اینگل سے دیکھیں، انگزائٹی کیا ہے؟ بیسکلی پریشانی کہ فیوچر میں کیا ہوگا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو انگزائٹی کہتے ہیں. تو میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا، اگر مجھے توکل، اگر مجھے اس طریقے سے ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے تو مجھے انگزائٹی نہیں ہوگا. تو اس کے 2 اینڈز ہیں. ایک یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہو سکتی ہے، وہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. لیکن جب آپ اس کو ایمانی تناظر میں دیکھیں گے تو اس کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتی ہے بحیثیت انسان. اس کا میں اس کو دوسرے سمجھا دیتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا مسلمان گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. لیکن کیا مسلمان کو گناہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. ایمانی تناظر میں آپ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت انسان آپ سے گناہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بحیثیت انسان آپ کو انگزائٹیز ہوتی ہیں، بیکاز یہ ہمارے نیچرل پروسیجر کا، نیچرل یعنی ہمارے سائیکالوجی کا، ہمارے ایموشنس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق، اور انسان ہونے کے واسطے ہم ان سب چیزوں کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. تو اس میں اور پھر اس کو اوور کم کس طرح کرنا چاہیے؟ جیسے بھی آپ نے مثال دی ابن قیم کی، اس کے علاوہ اور کوئی اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس استاذ نہیں ہے، پہلے تو سوال یہ بنتا ہے صحیح استاذ کو کیسا ڈھونڈا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ اچھا استاد کہاں ملے گا. اچھا استاذ آپ کو سب سے پہلی چیز ولنگنیس پہ ملے گا. آپ کو ولنگنیس ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی اچھا استاذ مل جائے، آپ کو کوئی اچھا مینٹور مل جائے. موجود ہیں، شاید میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ شاید ہی کوئی کراچی پاکستان کا کوئی علاقہ ہو جہاں پہ اچھا استاد موجود نہ ہو، لیکن اس کو ڈھونڈنے کا تلاش آپ کی طرف سے ہوگی. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. اس کا مطلب ہے موجود تو ہے، تلاش آپ نے کرنی ہے، اور پھر وہ تلاش اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جیسے کہ آئی ول اینڈ ود دس آیت کہ
الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے رستے میں اسٹرائیو کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے لیے رستے کھولے گا، لیکن فرسٹ اسٹیپ آپ نے لینا ہے. رستہ آپ نے پہلے اس رستے پہ پہلا قدم رکھنا ہے. جب آپ پہلا قدم رکھیں گے اللہ اگلے قدم آسان کر دے گا. بالکل. تو تلاش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. تلاش ہماری طرف سے ہونی چاہیے، اور وہ مطلب ہمیں منظر عام پہ نظر نہیں آئے گا، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور اپنے ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر ویورز فار واچنگ. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ ہولڈ فرملی ٹو دا روپ آف اللہ. انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم. جزاک اللہ خیر.